بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک آباد اور خوشحال شہر میں ایک نہایت دانا اور تجربہ کار بزرگ رہا کرتے تھے۔ لوگ انہیں پیر یا عالم کے نام سے نہیں بلکہ ان کی عقل مندی اور انصاف پسندی کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہ نہ دولت کے پیچھے تھے نہ شہرت کے، بلکہ خاموشی سے لوگوں کی بات سنتے اور ایسے انداز میں رہنمائی کرتے کہ سچ خود سامنے آ جاتا۔ شہر کے لوگ اکثر آپس میں کہتے تھے ان بزرگ کے پاس کوئی خاص علم ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف حالات کو گہرائی سے دیکھنے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ ہر بات کے پیچھے چھپی نیت کو پہچان لیتے تھے۔ انہی دنوں چار تاجر لمبے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے کئی دن کی محنت سے کمائی ہوئی رقم راستے میں ایک ہی تھیلی میں رکھ لی تاکہ محفوظ رہے۔ سفر طویل تھا، راستے سنسان تھے، اس لیے شام ہوتے ہی انہوں نے ایک ایسے بزرگ شخص کے گھر پناہ لی جو برسوں سے تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے بوڑھے شخص کو امانت کے طور پر اپنی تھیلی دے دی اور صاف الفاظ میں کہا، جب تک ہم چاروں اکٹھے واپس نہ آئیں تو یہ تھیلی کسی کو بھی نہ دی جائے۔ بوڑھے شخص نے وعدہ کیا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ رات گزری مگر صبح ہوتے ہی ایک لالچ نے ایک تاجر کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دولت مجھے اکیلے کو مل جائے تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس نے باقی تینوں کو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیا اور خود بوڑھے شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اشارہ کنایوں میں اس نے تھیلی مانگی اور بوڑھا آدمی یہ سمجھے بغیر کہ شرط ٹوٹی ہے دھوکے میں آ گیا۔ جب باقی تینوں تاجروں کو حقیقت معلوم ہوئی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ فوراً سلطان کے دربار میں پہنچے، بوڑھے شخص پر الزام لگا دیا۔ سلطان نے بغیر پوری تحقیق کے بوڑھے آدمی کو قصوروار ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ وہ رقم واپس کرے۔ اسی وقت وہ دانا بزرگ دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہ اونچی آواز میں بات کی نہ کسی پر الزام لگایا، بس خاموشی سے پورا واقعہ سنا۔ پھر بڑے اطمینان سے بولے، اگر یہ شرط یہ تھی کہ چاروں اکٹھے آئیں گے تو سوال یہ ہے کیا وہ شرط پوری ہوئی؟ اگر نہیں تو امانت واپس کرنا لازم کیسے ہو گیا؟ یہ بات سلطان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا اس چوتھے تاجر کی تلاش کی جائے۔ یوں حقیقت سامنے آ گئی اور بوڑھا شخص بری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے بزرگ کی عقل مندی کو تسلیم کر لیا، مگر ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی۔ کچھ ہی دن بعد ایک شخص دربار میں آیا جو روتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک ساہوکار نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اس نے قرض کے بدلے اس کی بیوی کو بطور ضمانت رکھ لیا تھا اور اب قرض ادا کرنے کے باوجود دعویٰ کر رہا ہے کہ عورت مر چکی ہے۔ دانا بزرگ نے اس معاملے کو بھی نہایت حکمت سے دیکھا۔ انہوں نے حکیم، گواہوں اور ساہوکار کو الگ الگ بلا کر سوالات پوچھے۔ ہر سوال پچھلے سوال سے زیادہ سخت تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جھوٹ کی دیوار گرنے لگی۔ حکیم نے اعتراف کر لیا کہ اسے رشوت دی گئی تھی اور گواہوں نے مان لیا کہ انہوں نے لاش دیکھی ہی نہیں تھی۔ آخرکار ساہوکار کے پاس کوئی راستہ نہ بچ سکا۔ وہ عورت کو زندہ دربار میں لانے پر مجبور ہو گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سلطان نے اس دن اعلان کیا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ عدل اور سچائی میں ہے۔ دانا بزرگ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا اور شہر میں یہ واقعہ نسلوں تک سنایا جانے لگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان احمد کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔